السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، زندگی میں کئی بار ایسے مرحلے، ایسے موڑ آتے ہیں اور ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر اسلام کی بنیادی باتوں کو اور اس کے مین مقاصد کو ہم اور آپ جان لیں تو شرعی نقطہ نظر سے ہم اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کئی بار انسان انفرادی طور سے صحیح ڈیسیژن نہیں لے پاتا، یا یہ نہیں سوچ پاتا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، کن کن چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کن کن چیزوں کو سنبھالنے کی، زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہی انسان کو نہیں سمجھ آتا۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کے بارے میں اگر ہمیں فیصلہ دینا ہو کہ یہ شخص میرے لیے یا اوروں کے لیے کیسا ہے، تو کس معیار پر، کس حساب سے ہم ایک رائے قائم کریں کہ ہاں یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، یہ اس سے کم اچھا ہے۔ اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے شریعت کے اندر علماء فقہ نے، علماء شریعت نے قرآن اور حدیث کی تمام نصوص کو کھنگال کر کچھ باتیں بتلائی ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں کن باتوں پر فوکس کرتی ہیں۔ انہی باتوں پر جو انسان توجہ دے رہا ہے وہ سمجھو کہ شریعت کے مطابق چل رہا ہے، اور یہ چیزیں غیر اسلامی دنیا میں بھی پاپولر ہے۔ گھوم پھر کر لوگ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو اسلام نے بتلایا ہے، لیکن کچھ لوگ خود کو سرنڈر کر کے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بزعم خیش اپنے اعتبار سے کرتے ہیں کہ یہ میرا بنایا ہوا لا ہے، یہ میرا بنایا ہوا قانون ہے، جبکہ اسلام نے وہ دیا ہے۔
شریعت نے خاص طور سے 5 چیزوں پر کام کرنے کے لیے کہا ہے اور 5 چیزوں کی خاص حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر انسان کو ان 5 چیزوں پہ کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے دین، دوسری چیز ہے نفس جسے جان کہتے ہیں، تیسری چیز ہے نسل جسے آپ جنریشن کہتے ہیں، اس کے اندر عزت و آبرو بھی ہے، اور چوتھی چیز ہے عقل جس سے آپ کہہ سکتے ہیں انسان کا ذہنی اور اس کا دماغی طور سے تندرست رہنا، صحتیاب رہنا، اور 5ویں چیز ہے انسان کی اپنی پراپرٹی، اس کی دولت، اس کا مال۔ اسلام نے ان 5 چیزوں پر خاص انداز میں فوکس کیا ہے، اس کے لیے قوانین بنائے ہیں، اصول و ضابطے بنائے ہیں، اور اگر غور کریں گے تو تقریباً پوری اسلامی شریعت، اصول و ضوابط، اسلامک لا انہی 5 چیزوں کے دائیں بائیں گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آئیے ایک ایک چیزوں پر تھوڑی سی وضاحت میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے دین۔ دین پر انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دنیا والے دین اور دھرم کو کس اعتبار سے لے رہے ہیں اس پر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو دین کس اعتبار سے لینا چاہیے یہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ قرآن کریم سورہ انعام کی آیت نمبر 122 میں اللہ رب العالمین نے دین کو زندگی سے تعبیر کیا ہے، اور جس شخص کی زندگی میں دین ہو اللہ نے فرمایا وہ زندہ ہے، اور دین کے علاوہ جو کفر ہے، جو دنیا کے اندر بددینی پائی جاتی ہے، قرآن نے اس آیت میں اس کو مردہ ہونے سے تعبیر کیا ہے اور کہا جس کے اندر زندگی نہ ہو، جس کے اندر دین نہ ہو وہ انسان مردہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا وہ شخص جو کہ پہلے مردہ تھا اب وہ پیدا ہو چکا ہے، زندگی جی رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ پہلے مردہ تھا یہ۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، ایسا بندہ، ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر میں نے اسے زندہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پھر میں نے زندگی دینے کے بعد ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بھی دی، اس کو ایک نور سے بھی نوازا، جس نور کی بدولت اس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا بھی ہے، لوگوں کو سمجھاتا بھی ہے، لوگوں سے انٹرپریٹ بھی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نور عطا فرمایا ہے یمشی بہ فی الناس، جس کی بدولت وہ لوگوں کے درمیان رہنے کے قابل ہے۔ علماء نے لکھا اس نور سے مراد اسلام کی تعلیمات ہیں، اسلام کی جانکاری ہے، صحیح اور غلط کا فرق ہے جو انسان کو عطا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو صحیح اور غلط کا فرق نہ معلوم ہو پھر آپ انسان نہیں، حیوانوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں، پاگلوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور پاگل انسان انسانوں کی آبادی میں رہنے کے قابل نہیں ہوتا، ہر کوئی اس سے دوری بنانا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا میں مردوں کو پہلے زندگی دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اسے ایسا نور عطا فرماتا ہوں جس نور کی بدولت وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے ایک شخص یہ ہے جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی اور اسے نور عطا فرمایا۔ ایک دوسرا وہ شخص ہے کمن مثلہ فی الظلمات، جو ہمیشہ تاریکیوں میں رہا ہے، پیدا ہوا ایک تاریک گھر میں، اس کو جوانی ملی ایک تاریک گھر میں، بڑھاپا بھی تاریکی میں گزر رہا ہے، جب اس کے ہوش والی عمر تھی، جب وہ سمجھنے لائق تھا تب بھی تاریکی میں زندگی گزار رہا ہے۔ لیس بخارج منہا، چاروں طرف سے ایسی تاریکی میں، ایسے اندھکار میں ڈوبا ہوا ہے کہ اس کے نکلنے کی کوئی امید نہیں لگ رہی ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ ایک وہ میرا
میرا بندہ جس کو پہلے میں نے زندگی عطا فرمائی، یعنی ہم نے اس کو ایمان اور دین کی توفیق عنایت فرمائی، پھر ہم نے اس کو اسلام کی، قرآن کی، نبی کے فرمان کی تعلیم دی۔ ایک بندہ یہ میرا ہے، دوسرا وہ بندہ ہے جو شروع سے لے کر اخیر تک، نیچے سے لے کر اوپر تک چاروں طرف سے تاریکیوں سے گھرا ہوا ہے، یعنی کہ نہ دیندار ہے، نہ دین کی توفیق ملی ہے، نہ تو ایماندار ہے، نہ تو شریعت کا علم ملا ہوا ہے۔ ایک وہ جو تاریکیوں میں ڈوبا، نکلنے کی کوئی امید نہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ خود اللہ سوال فرما رہا ہے کمم مثلہ، کیا دونوں کی مثالیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب اللہ تعالی ہم اور آپ سے پوچھ رہا ہے، جواب یہ ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اخیر میں اللہ نے خود جواب دیتے ہوئے فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طریقے سے کافروں کے اعمال دکھنے میں اچھے لگتے ہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے خراب ہوتے ہیں۔ مفسرین نے اسی لیے اس کی شرح اور تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو پہلی مثال تھی وہ ایک مومن اور شریعت کے علم رکھنے والے انسان کی مثال ہے، اور وہ دوسرا شخص جو تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ ایک کافر شخص کی مثال ہے۔ گویا اللہ فرماتا ہے میری زمین پر میری عطا کردہ نعمتیں، میری بنائی گئی فیسلٹیز کا وہی فائدہ اٹھا رہا ہے حقیقت میں، اور وہی حقدار ہے جو زندہ ہے، اور زندہ وہ ہے جس کے پاس دین ہے، اور وہ دین جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے وہ اسلام۔ جس کے پاس اسلام کی نعمت نہیں ہے قرآن کی روشنی میں، وہ زندہ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا وہ مردہ ہے۔ اور کافروں کے اعمال تو بالکل دکھنے میں اچھے لگتے ہی ہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے خراب ہوتے ہیں۔ جس قرآن نے دین کو زندگی سے تعبیر کیا ہو، اس قرآن کو ماننے والے بددین ہو، یہ بات ذرا ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ دین سے دور ہو، آپ سمجھ لیجئے اللہ کی نگاہ میں انسان کتنے پرسنٹ وہ زندہ ہے، وہ اپنے اپنے دینداری کے حساب سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسلام نے دین کی حفاظت کے لیے، دین پر توجہ دینے کے لیے ہر مسلمان کو، ہر انسان کو آگاہ کیا ہے اور آمادہ کیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اے لوگوں، اگر اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو زندہ ثابت کرنا چاہتے ہو، تو یہ چار کام تمہیں کرنے پڑیں گے۔ علم حاصل کرو اپنے دین کا، اور اپنے دین کے اوپر مکمل طریقے سے ایمان قبول کرو، جم جاؤ، عمل صالح کرو، اور پھر جو تم نے علم حاصل کیا، نیک اعمال کر رہے ہو، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ دوسروں تک پہنچانے میں اگر کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو صبر بھی کرو۔ یہ چار کام جس قوم کے لوگ کرتے ہیں، اپنے اپنے دھرم کے تئیں، اپنی اپنی آستھا کے تئیں، اپنے اپنے عقیدے کے تئیں، ان لوگوں کا دھرم زندہ رہتا ہے، اور ایسی قوم ہمیشہ زندہ مانی جاتی ہے۔ قرآن نے سورہ عصر کی چھوٹی سی سورت میں یہ چار کام بتائے ہیں، اور یہی ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا، تب ہمارا دین زندہ ہوگا، خود ہمارے اندر، ہمارے گھر کے اندر، اور اپنے محلے میں، اپنے سماج کے اندر۔ یہ چار کام اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر خوشی منائی جا سکتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا دین زندہ نہیں ہوتا ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے اسلام نے ایک سخت قانون بنایا۔ اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے کہا وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ جب شروع میں اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پرچار کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا۔ اہل کتاب کی ایک ٹیم کہنے لگی اے لوگوں، محمد دعوت دے رہا ہے، بہت سارے لوگ اس کی بات کو مان بھی رہے ہیں، چلو اس کا مذاق بنایا جائے۔ اور مذاق بنانے کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا، کہا کہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں پر جو قرآن کریم اتاری گئی ہے، یعنی ان کو جو کتاب عطا کی گئی ہے، صبح اس پر ایمان لے آؤ، وَكْفُرُوا آخِرَهُ، سورج ڈھلنے سے پہلے اس کے ساتھ کفر کر جاؤ، یعنی دین کو چھوڑ دو۔ اور ایک بات جان لیجئے
کسی بھی مومنٹ، کسی بھی تحریک، کسی بھی پارٹی، کسی بھی مذہب، کسی بھی مت کے ماننے والے اگر آنے لگے اور پھر جانے لگے، اس مومنٹ کو برباد ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے لوگ آئیں اور دھیرے دھیرے آئیں، یہ اچھا ہے کہ لوگ تیزی سے آئیں اور تیزی سے بھاگ کے چلے جائیں، یہ اس کی بربادی اور ناکامی کی پہچان ہوتی ہے۔ اسلام نے اس کو سنگینی سے لیا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے قرآن کے اندر کہ اے میرے نبی، جو دین آپ کو دیا ہے یہ کھلواڑ نہیں ہے، کسی کو اس دین کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میرے نبی کا فرمان آ گیا، من بدل دینہ فقتلوہ، جو ایک بار اسلام قبول کر لے، بہت سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرے، ایک بار نہیں 1000 بار اسلام کی باتوں پہ غور کرے، اپنے ایمان لانے کے بارے میں غور کرے، لیکن ایک بار مسلمان ہو جانے کے بعد اگر کوئی مرتد ہوتا ہے، اگر کوئی واپسی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اسلام کہتا اسے قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کی منشا کیا تھی؟ اس کی بڑھتی ہوئی سپیڈ کو روک دیا جائے، اور اسلام نے اگر یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا جو دکھنے میں سخت لگ رہا ہے لیکن اس کی حفاظت کے لیے انتہائی زیادہ ضروری تھا، تو شاید آج دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام نہ ہوتا، اور سب سے کم ریشیو دنیا میں اگر کسی مذہب کے کنورژن کا ہے کہ جو اسلام چھوڑ کر واپس گئے ہوں، اسلام کا ہے۔ بہت کم آپ کو تعداد ملے گی کوئی مسلمان ہو پھر اس کے بعد میں کنورٹ ہوا ہو، یا کوئی راہ حق پہ آ گیا اور پھر بعد میں واپس ہو گمراہی کی دنیا میں گیا۔ یہ اسی ایک قانون کی برکت ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو زبردستی دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن نہیں، اگر ان کو بھی یہ بات سمجھ آئے گی تو لگے گا نہیں، یہ اس کی حفاظت کے لیے ضروری تھا۔ دوسری چیز جس کی حفاظت کی بات اسلام نے کی ہے اور جس پر ہمیں توجہ دینی ہے وہ ہے نفس، یعنی جان۔ انسان کی جان بڑی قیمتی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، پوری دنیا انسانیت میں کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جس دھرم کی دھارمک کتابوں میں اس ایک آیت کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہو۔ یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے دنیا کے لوگوں، مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہو کہ مسلمان لوگوں کو مارنے کاٹنے والی قوم ہے، نہیں، اسلام انسان کی جان کی کیا قیمت لگاتا۔ اللہ نے فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اسلام کہتا ہے جس نے کسی کو ناحق مار دیا، اگر کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا تو ساری دنیا کے قتل کرنے کے برابر اس کو گناہ دیا جائے گا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے بھی اللہ کے لیے اللہ کے کسی بندے کی جان بچانے کی کوشش کر لی، اس نے ساری دنیا کو جان بچانے کے برابر ثواب کما لیا۔ یہ اسلام کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ انسانی جان کی قیمت کیا ہے، قرآن کی آیت میں اللہ نے بیان کر دیا۔ اور اہل مغرب نے، جن لوگوں نے بھی ٹیررزم پر، دہشت گردی پر ریسرچ کیا ہے، جب اس آیت کو پڑھا ہے حیران ہو گئے، اسلام اس طرح کی بات کہہ رہا ہے، اور جس قرآن کے اندر یہ آیت ہو اس قرآن کے ماننے والے کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ جان کی حفاظت۔ خانہ کعبہ ہمارے نزدیک بہت محترم ہے، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے، پھٹے ہوئے جوتے پہننے والا ایک مسلمان، میلے کچیلے کپڑے پہننے والا ایک مسلمان، غریب سے غریب مسلمان خانہ کعبہ سے زیادہ محترم ہے اسلام کی نگاہ میں، جسے آج ہم اور آپ کچھ نہیں سمجھتے، حقیر سمجھتے۔ خانہ کعبہ سے زیادہ اس مسلمان کا احترام ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہ میں انسانوں کے احترام اور ان کے عزت دار، مکرم اور معزز ہونے کا جو معیار بنایا ہے وہ انسان کے اندر بنایا ہے۔ دل میں جس قدر ایمان ہوگا اللہ کی نگاہ میں اتنی ہی عزت ہوگی۔ اسلام نے انسان کی جان کی حفاظت کی باری آئی تو اسلام نے قاعدہ قانون یہ بھی بنا دیا، اے اسلام کے کلمہ پڑھنے والوں، جب کوئی انسان تمہاری جان پر حملہ کرے، تمہارے اوپر حملہ کرے،
تو تم اپنا سیلف ڈیفنس بھی کر سکتے ہو. اپنی جان کی حفاظت کے لیے تم جو تم سے بنائے کرو. اس کے باوجود اگر تمہارا دشمن تم پر غالب آ جائے اور تم مار دیے جاؤ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قتل دون دمہ فہو شہید, جو انسان اپنی حفاظت کرتے ہوئے سیلف ڈیفنس میں مار دیا جائے اللہ کی نگاہ میں شہید مانا جاتا ہے. اسلام نے سیلف ڈیفنس کرنے کے لیے اپنے باندھنے والوں کو ابھارا ہے. اسلام نے جان کی حفاظت کی باری آئی تو یہ بھی کہہ دیا, اے قرآن کے ماننے والوں, محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں, حلال و حرام کی تمیز کرنے والوں, تمہارے لیے تمام حرام چیزیں حرام کر دی گئی ہیں, تم کھا پی نہیں سکتے ہو. لیکن جب کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ تمہارے پاس کھانے کو کوئی چیز بھی نہ ہو, تمہیں ہر حال میں حرام ہی کھانا پڑے, تبھی تمہاری جان بچ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا انسان حرام کھا کے اپنی جان کی حفاظت کر لے. یعنی اللہ نے یہ فرمایا, اے میرے بندوں, میں نے تمہارے جان کی یہ قیمت لگائی ہے کہ جب تمہارے جان کی حفاظت کی باری آئے گی میں اپنا قانون واپس لے لوں گا, ایک نیا قانون ایکسپشنل بنا دوں گا کہ تم میرے حرام کردہ چیزوں کو بھی کھا کر اپنی جان کی حفاظت کر لو. اسی لیے قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا, لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے میرے بندو, تمہیں اپنی جان پیاری نہیں لگتی لیکن تمہاری جان میری نگاہ میں بڑی پیاری ہے. اے میرے بندو, تم اپنے آپ کو نہ مارنا, آتم ہتیا کبھی نہ کرنا, کبھی سوسائڈ کے لیے سوچنا بھی نہیں. ان اللہ کان بکم رحیما, تمہارا رب تمہارے لیے بڑا رحیم و کریم ہے. وہ تمہیں مرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی سے تنگ آ کر آتم ہتیا کرو. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. سوسائڈ کرنے سے منع کیا گیا, انسان سیلف ڈیفنس کرے, اس کے لیے اسلام نے ابھارا ہے. مرنے کا وقت آ جائے حرام کھانے کی اجازت دے دی ہے. اس سے زیادہ انسان کی جان کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے کسی اور کے یہاں. اسلام نے یہاں بھی ایک قانون بنایا, کہا کوئی کھلواڑ نہ بنائے کسی انسان کی جان کی, کوئی کسی کو مرڈر کر کے نکل جائے بچنے نہ پائے. اسلام نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے سماج کے سمجھدار لوگوں سنو, جب کوئی کسی کا مرڈر کر دے, ناحق مرڈر کر رہا ہے, تو اس وقت کی حکومت کا کام یہ ہے کہ اس قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائے, اس قاتل سے بدلہ لیا جائے. اللہ نے جو تعبیر استعمال کی ہے, ساری دنیا کے لوگ اس تعبیر سے حیران ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے میرے ماننے والوں, اے مسلمانوں, تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے. یعنی کوئی کسی کو مار دے تو قاتل کو بخش دیا تو گویا کہ تم نے بھی قتل کرنے میں حصے داری اپنی لکھا دی ہے. اگر اس قاتل کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے, قصاص کو نافذ کر دیا جائے, گویا کہ اس مقتول کی حفاظت کی گئی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, کہا قتل کرنے میں زندگی ہے. کون سے قتل؟ کسی قاتل کو, کسی ناحق دنیا والوں کو مارنے والے کو کیفر کردار تک پہنچائے. یہ اسلامی حکومت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب پورا گائیڈ لائن دے رکھی ہے. یہ انسان کے جان کی اہمیت کے تئیں سب کچھ رول بنایا گیا ہے. یہی نہیں, انگلی کاٹ دے کوئی اس کی سزا ہے. 2 ہاتھ ہیں, ایک ہاتھ کوئی کاٹ دے 50 اونٹ جرمانے دینے. 2 آنکھیں, ایک آنکھ کوئی پھوڑ دے 50 اونٹ جرمانے. پیسے میں کنورٹ کریں گے حیران ہو جائیں گے. بڑی قیمت ہوتی ہے. جسم کے ایک ایک انگ پر, ایک ایک حصے پر اسلام نے قانون بنا رکھا ہے. کسی کے جسم سے بلڈ نکال دینا, کسی کا ہاتھ پیر توڑ دینا انتہائی سخت گناہ تصور کیا گیا ہے اسلام کے اندر. اور کسی کی جان لینے نا تو برداشت سے باہر اسلام میں. اللہ نے فرمایا اس انسان سے بدلہ لیا جائے گا. مقتول کو یہ آپشن دیا جائے گا, چاہے تو جان کے بدلے جان لے, اور چاہے تو دیت لے, مال لے, اور چاہے تو فری میں معاف کر دے. یہ اس کے اپنے اوپر ہے. تیسری چیز جس کی حفاظت کرنی چاہیے, جس پر ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے, وہ ہے نسل. نسل, آپ کی آنے والی جو اولاد ہے, آپ کے بستر پر جو آپ کے بچے پیدا ہو رہے, وہ آپ ہی کے ہوں. یہ اسلام کہتا ہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے بتانے کی ضرورت نہیں.
ہماری آنے والی جنریشن میری ہی ہو. یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. اندازہ کریے اسلام کبھی انسان کو یہ نہیں کہے گا تم غافل ہو جاؤ اپنی بیوی سے, تمہارے بستر پر تمہارے گھر میں کسی اور کے بچے جنم لے, اسلام برداشت نہیں کرتا. تمہارے ہی بچے ہونے چاہیے. کیوں؟ بہت بے غیرت انسان کبھی کبھی سوچ لے اس میں کون سے بڑی بات ہے, بچہ تو میرا ہی, اس کو کیا پتا. اسلام کہتا نہیں, تم جب دنیا سے جاؤ گے تمہاری وراثت کا حقدار جو بنے گا تمہارا اپنا خون ہونا چاہیے, تمہارا اپنا وارث ہونا چاہیے, کوئی اور خون تمہاری جائیداد کا وارث نہ بننے پائے. کوئی اور خون تمہاری جائیداد کا. رشتہ داریاں اسی پہ ڈیپینڈ ہے. کون سی رشتہ داری کی کہاں شادی جائز ہے کہاں ناجائز ہے, کون سی لڑکی اس کے لیے حلال ہے کون سی حلال نہیں, یہ سب اسی سے ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اگر اس میں گڑبڑی ہو گئی آپ سوچو کیا کیا تہس نہس ہوگا. اس لیے اسلام نے کہا اصل جڑ یہی ہے کہ اپنے نسل کی حفاظت کرو. اس لیے اللہ نے قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اے مسلمانوں, تمہاری نسل پاک صاف ہونی چاہیے, زنا کے قریب نہ جانا, یہ بہت گندی چیز ہے, بہت برا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نسل کو پاک صاف رکھنے کے لیے سارے اصول بنا دیے. اللہ تعالیٰ نے اصول و ضابطہ بنایا. اے مسلمانوں اپنی نگاہیں نیچی کرنا, اے مسلمان عورتوں تم اپنا پردے میں رہنا, اے مسلمان عورتوں اگر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑے پورے لوازمات کے ساتھ پورے انتظامات کے ساتھ نکلنا. اسلام نے قانون بنا دیا کوئی بھی انسان کسی عورت کے اوپر ناجائز طریقے سے الزام نہ لگائے. اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے 4 گواہ نہ پیش کر پائے تو اس کو کوڑے لگائے جائے, 80 کوڑے لگائے جائے. اسلام نے قانون بنا دیا مسلمانوں کے سماج میں کوئی بھی لڑکی کوئی بھی لڑکا بالغ ہونے کے بعد غیر شادی شدہ نہ رہے, بلکہ وہ لڑکی شوہر والی رہے اور وہ لڑکا بیوی والا رہے, تاکہ کوئی کسی طریقے سے گناہ سرزد نہ ہونے پائے. فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. اے مسلمانوں اسلامی سماج کے ذمہ داروں سنو, تم اپنے سماج کے اندر رہنے والے ان لڑکیوں کی شادیاں کروا دو, ان لڑکوں کی شادیاں کروا دو جو عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن شادی نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اصول و ضابطے اسی لیے بنائے, اور اللہ نے پھر ایک سخت قدم لیتے ہوئے ایک سخت قانون بھی بنایا. فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. یہ سارے اصول و ضوابط ہم بنائے رہے تاکہ انسان اپنی حد میں رہے, کسی انسان کی نسل نہ خراب ہونے پائے, کوئی دوسرے کے یہاں نہ پیدا ہونے پائے. مسلمان نسل کے اعتبار سے سب سے زیادہ پیور ہوتا ہے, سب سے زیادہ صحیح ہوتا ہے, نجیب الطرفین ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے ماننے والوں میں کوئی بھی گندا خون نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر کوئی یہ زنا جیسا جرم کرنے والا پکڑا جائے اور اصولوں پہ اتر جائے تو اس انسان کو کوڑے مارے جائے. اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مار کے شہر سے بھگا دیا جائے. شادی شدہ نے اگر یہ جرم کیا ہے تو اسے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے. اتنا سخت قانون صرف اس لیے بنایا گیا تاکہ اسلامی سماج پاک ہو, ہماری جنریشن پاک ہو. یہ کوئی معمولی مدعا نہیں ہے, اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, اس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. غافل نہیں رہنا چاہیے, چاہے اپنی بیٹیاں ہوں, اپنی بہویں ہوں, یا اپنی بیوی ہو, یا اپنے بیٹے ہوں. نسل ہماری ہے تو ہماری ہے. چوتھی چیز, انسان کو اپنے عقل کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. اسلام نے اس کے لیے بھی بہت اصول بنائے ہیں. مسلمان اور پاگل ہو, مسلمان نہ سمجھ ہو, مسلمان جاہل ہو, یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں. وہ الگ بات ہے, آج اکثریت ایسی ہی ہے, لیکن اسلام کی روح کے خلاف ہے. جو اسلام نے رولز بنائے ہیں, جو اسلام چاہتا ہے, یہ 5 چیزیں جو ہم نے بتائی, انہی 5 چیزوں کو دماغ میں بٹھا لیجئے, دل میں بٹھا لیں کہ ہمیں ان پر فوکس کرنا ہے. آنے والی اپنی نسلوں کے رگ میں, اس کے خون میں یہ چیزیں اتارنی ہیں. ایک بہترین انسان ہوگا, بہترین ناگرک ہوگا, بہترین مسلمان ہوگا, ایک اچھا باکردار انسان ہوگا, ذمہ دار انسان ہوگا.
لاپرواہی انہی 5 چیزوں میں ہوتی ہے۔ اسلام نے کہا عقل کی حفاظت ہونی چاہیے۔ عقل کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں اچھے اسکول میں پڑھانے سے عقل آتی ہے؟ نہیں، اس سے پہلے بھی ایک چیز ہے۔ اسکول آپ بھیجیں گے 5 6 سال 7 سال کی عمر میں، اس سے پہلی سیڑھی جو انسان کے عقل کو اس کے راستے کو مینٹین کرتی ہے وہ آپ کی اپنی حلال کمائی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہارے لیے حلال چیزیں پاک چیزیں اتاری ہیں وہی کھایا کرو، اور سچ میں اگر اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کا شکریہ بھی ادا کیا کرو۔ قرآن کریم نے حلال روزی کھانے کے لیے اسی لیے زور دیا ہے تاکہ انسان کی اپنی ذہن و دماغ اور عقل و سمجھ کی بھی حفاظت ہو سکے۔ جو لوگ دن و رات حرام کمائی کماتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، چاہے کمائی حرام کی ہو یا کھانے والی چیز حرام کی ہو، دونوں کا امپیکٹ، دونوں کا اثر انسان کی اپنی عقل پہ پڑتا ہے۔ کند ذہن ہو جاتے ہیں بچے حرام کمائی کھلاتے کھلاتے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ برکت جیسے جسم میں ہوتی ہے، حسن میں ہوتی ہے، مال و دولت میں ہوتی ہے، ایسے ہی ذہن و دماغ میں بھی برکت ہوتی ہے۔ آپ سوچئے اگر آپ کا بچہ ذہین و فطین ہے، آپ کے لیے بھی آسان ہوگا، آپ کے بچے کے لیے بھی منزلوں کو طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اسلام کہتا ہے ذہن کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ذہن کی حفاظت کھانے سے بھی ہوتی ہے، ذہن کی حفاظت ماحول سے بھی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں نہ جانے دیں کہ غلط چیزیں اس کے دماغ میں آئیں۔ اپنے بچوں کو ایسی چیزیں نہ یوز کرنے دیں جس سے ان کا برین واش ہو سکے۔ جس طریقے سے ایک بچے کے ہاتھ پیر جسم کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری باپ کی ہے کہ وہ بہترین چہار دیواری میں رکھتا ہے کہ ہمارے بچوں کو دھوپ نہ لگے، ہمارے بچوں کو گرمی نہ لگے، ہمارے بچوں کو ٹھنڈی نہ لگے، ہمارے بچوں کے بدن پر ایک کھروچ نہ آئے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، اس سے کئی گنا تمہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے کا دماغی توازن کیسا ہے، اس کا ذہن کیسا ہے، اس کو کیسے ہم مضبوط بنائیں، اس کو کیسے پرورش دیں، اس کو پرورش دینے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان اس میں بھی پیچھے جا رہا ہے۔ بچوں کے ذہن پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کو خرچ بھی کرنے پڑیں گے، وقت بھی دینا پڑے گا۔ صرف پیسہ خرچ کر کے بھی بچوں کو آپ تربیت نہیں کر سکتے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ وقت دینا پڑے گا اور مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، تب جا کے بچوں کی ذہنی تربیت ہوگی۔ جسمانی تربیت جانور بھی کر لیتے ہیں، دنیا کے اور لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن جسم کے ساتھ ساتھ ذہن دماغ کی تربیت ہونی چاہیے۔ اسلام نے یہاں بھی ایک سخت قانون دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرنے والا، جسم کے ایک ایک آرگن کو، باڈی کے ایک ایک پارٹ کو رب نے بنایا ہے۔ کون سی نس کہاں ہے، کون سی چیز سے کہاں اثر پڑے گا، کیا کھانے سے جسم کو کیا اثر پڑے گا، بیڈ پڑے گا کہ گڈ پڑے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ ہمارے جسم کی مشینری کا خالق اللہ ہے۔ اگر اللہ کوئی چیز کہہ رہا ہے کہ یہ چیز نہ کھاؤ، مطلب یہ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، میڈیکل کی دنیا اس کو جھٹلائے یا اس کو مانے، لیکن ایمان والے کا ماننا یہ حق بنتا ہے کہ ہاں وہ چیز منع ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور نقصان ہے باڈی میں۔ اس لیے قرآن کریم نے سب سے پہلے اس چیز کو حرام قرار دیا جس چیز کے ذریعے سے انسان کے دماغ پہ گہرا اثر پڑتا تھا۔ تمام نشہ والی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے مسلمانوں، یہ نشہ کی چیزیں، یہ شیطان کی گندگی ہے، یہ حرام چیز ہے، فاجتنبوہ، تم اس سے اپنے آپ کو بچا لو، لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے بندوں، نشہ کی چیزیں تم استعمال کرو گے، مخدرات کو استعمال کرو گے تو تمہارے ذہن پہ اس کا اثر پڑے گا، تمہارے دماغ پہ اس کا اثر پڑے گا۔ دماغ پر اثر پڑے، باڈی کے کسی اور حصے پہ اثر پڑے، انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ مینٹل ہیلتھ، پوری باڈی ہیلتھ، یہ ساری ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور دماغ اس لیے بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ چیز غور کرنے کی ہے۔
ایک مسلمان کیوں سمجھدار ہو؟ اس لیے سمجھدار ہو تاکہ دین پہ عمل کر سکے. نہ سمجھ مسلمان دیندار نہیں ہو سکتا. یہ بات نوٹ کرنے کی، نہ سمجھ مسلمان دیندار نہیں ہو سکتا. اگر وہ قدرتی فطرتی طور سے پاگل ہے تو اللہ نے اسے معاف کر رکھا ہے. اسی لیے اسلام نے کہا معاف ہے وہ. کیونکہ اسلام جانتا ہے، اسلام کا بنانے والا اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ جس کے پاس دماغ نہیں ہوگا وہ میرے اصولوں پر نہیں چل سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں فطری طور سے ہم نے پاگل بنایا تو چلو تمہارے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا. اسلام نے اس کو معافی کر دیا ہے. شریعت میں ایک لفظ ہے تکلیف. تکلیف کا معنی درد نہیں ہے، تکلیف کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری. جو شریعت کی طرف سے انسان پر ذمہ داری لاگو ہوتی ہے، مکلف ہونے کی ایک شرط ہے. جہاں بالغ ہونا شرط ہے وہیں پر ایک شرط تمام علماء اسلام نے لکھی ہے، انسان کا عقل مند ہونا بھی ضروری ہے. عقل مند ہونے کا مطلب پاگل نہ ہو، باتیں سمجھ رہا ہو، تب شریعت اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے. قرآن کریم نے اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. اے مسلمانوں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز پڑھنے نہ آیا کرو. مطلب یہ ہوا نشے کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے. اور اس آیت کی تفسیر کو اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی کچھ لوگوں نے شراب پی اور اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دیا. نماز میں کیا بک رہے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، علول جلول بکے جا رہے. اللہ نے اصول بنا دیا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. نشے کی حالت میں جب تمہارا دماغ نہ کام کر رہا ہو تو میری عبادت کرنے نہ آیا کرو. اپنے آپ کو پہلے نشہ مکت کرو، پہلے اپنے آپ کو ان گندی چیزوں سے دور کرو، پھر میری عبادت کے لیے آؤ. اسلام چاہتا کیا ہے یہ آپ کے سامنے کھل کر آ گیا ہوگا. اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پانچویں چیز اسلام چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کی جائیداد، مال، دولت، ساری چیزیں سیپریٹ ہوں. اس کی فل سیکیورٹی ہونی چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کی یہ بھی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے کرتے ڈیفنس میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید کا درجہ پاتا ہے اپنے مال کی حفاظت کرتے کرتے. اسلام نے کہا مسلمانوں سے، سورہ نساء کی آیت نمبر 5، بڑی عجیب و غریب آیت، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اے مسلمانوں، اپنے مال و دولت کو، اپنے خزانوں کو، اپنی جائیداد کو بے وقوفوں کے حوالے نہ کیا کرو. جس مال کو، جس دولت کو اللہ نے تمہارے لیے سہارا بنایا، تمہاری زندگی جینے کا ذریعہ بنایا ہے، اس مال کو کسی ایسے انسان کے حوالے نہ کرو جو خود بے وقوف و پاگل ہو. سفہاء کی تفسیر علماء نے کی ہے، کہا جو یہ نہ جانتا ہو کہ یہ جو مجھے ملا ہے خرچ کیسے کرنا ہے. یعنی جس کو خرچ کرنے کی تمیز نہ ہو اس کے ہاتھ میں مال نہیں دینا اسلام نے منع کیا ہے. کیوں؟ اور اللہ نے اسی آیت میں بھی فرمایا الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. مال کو اللہ نے تمہارے لیے سہارا بنایا ہے. زندگی جینے کے لیے مال ضروری ہے. یہ زندگی کی گاڑی کو چلانے کا ایک بہترین انجن ہے اور یہ سہارا ہے. اللہ نے فرمایا بے وقوفوں کے ہاتھ میں اپنے مال نہ سونپا کرو. کیوں؟ ضائع ہو جائے گا. بے وقوف کو آپ کیا کر سکتے ہو؟ وہ کہہ دے گا ضائع ہو گیا، اس کی غلطی سے ضائع ہو گیا. اسی لیے بزنس کی جہاں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں حدیثوں کے اندر، وہاں ایک چیپٹر ہے کہ کوئی انسان امیر ہے اور کوئی انسان غریب ہے. غریب کے پاس مال نہیں، محنت کر سکتا ہے. امیر کے پاس مال ہے، وقت نہیں ہے. تو امیر شخص اپنا مال غریب کو دے دے، کچھ پیسے لگا کے انویسٹ کر کے کہے کہ تم یہ بزنس کرو اور نفع میں دونوں ہم شریک ہوں گے. اسلام نے جو اصول دیا ہے، فقہا نے اس کو لکھا ہے کہ اگر نقصان ہو گیا، مال میں نقصان ہو گیا، لگایا کسی اور نے مال، محنت کوئی اور کر رہا، اور بزنس میں لاس ہو گیا تو یہ لاس کون اٹھائے گا؟ اسلام نے کہا وہی مال جس نے لگایا ہے اسی کے اوپر جائے گا. لاس بھی وہی اٹھائے گا، لیکن نفع اگر ہوا تو دونوں آدھا آدھا شریک ہوں گے. فقہا نے یہاں پر ایک بات اور لکھی ہے، کہا اگر وہ کام کرنے والا لاپرواہی کر رہا ہے، جان بوجھ کر وہ نقصان کا ذریعہ بن رہا ہے تو نقصان میں وہ بھی حصے دار بنے گا جیسے نفع میں حصے دار ہوا تھا. مطلب کیا ہوا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مال کی حفاظت کرنے کے لیے بھی ذہن کی ضرورت ہے، ہوشیاری کی ضرورت ہے. بہت سارے پاگلوں نے اپنے باپ دادا کی جائیداد کو برباد کر دیا ہے.
اسلام چاہتا ہے اسلام کی سمپتی کی بھی حفاظت ہو، اسلام کی دولت کی بھی حفاظت ہو۔ بڑی محنت سے حلال چیزیں انسانوں کے ہاتھ میں آتی ہیں، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اسلام نے یہاں پر بھی ایک اصول بنایا، ایک قاعدہ بنایا، ایک سخت قانون بنایا۔ اللہ نے کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء من اللہ، چور چورنی ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ہاتھ کاٹنے کا قانون سن کر تو انسان کو اٹپٹا لگتا ہے کہ کیا بات ہوئی، ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن اس کے پیچھے کی حکمت کو اگر سمجھیں، کیوں ہاتھ کاٹ دیا جائے، اللہ کس چیز کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہے؟ اللہ حلال مال کی اہمیت کو بتانا چاہ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، کسی کے حلال مال پہ تم ڈاکے مارنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ فرما رہا ہے میری سرزمین پر جہاں میرا قانون لاگو ہوگا، وہاں میرے اسلامی اور مسلمان بندے کی حلال کمائی پر اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، میں اجازت دیتا ہوں اس کے ہاتھ کاٹ لیے جائے۔ وہی اللہ جو کہتا ہے ایک انگلی اگر کوئی کاٹ لے تو تم جرمانہ دو، اونٹ کی شکل میں جرمانہ دو۔ وہی اللہ کہتا ہے اگر خون بہ جائے تو جرمانہ دو۔ وہی اللہ کہتا ہے ایک آنکھ نکال لے اگر کوئی تو تم جرمانہ دو۔ وہی اللہ فرما رہا ہاتھ کاٹ لو، میں اجازت دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ چاہتا ہے ہر کوئی اپنے مال کی حفاظت کرے، اور اسلامی حکومت کے اندر مسلمانوں کے ماحول میں کوئی ڈاکو نہ پیدا ہونے پائے، کوئی چور نہ جنم لینے پائے، مال کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اور انہی 5 چیزوں کو جو میں نے بتایا، اب ایک اگلی بات کہنے جا رہا ہوں۔ کبھی بھی آپ کو کسی انسان کو منتخب کرنا ہو کہ کون میرے لیے بہتر ہے، تو آپ انہی 5 چیزوں پہ پرکھ لیجئے۔ کون آئے گا تو میرے لیے میرے دین کی حفاظت ہو سکتی ہے، کون آئے گا تو میرے لیے میرے بچوں کی، میری عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکتی ہے، کون آئے گا تو میرے لیے میرے نسل کی، میرے جان کی حفاظت ہو سکتی ہے، میری جان کو سرکشا مل سکتی ہے، کون آئے گا تو ہمارے عقل و دماغ، ذہن کی حفاظت ہو سکتی ہے، کون آئے گا تو ہمارے مال کو سرکشا مل سکتا ہے۔ انہی بنیادوں پر بآسانی اب فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کو ہمیں چننا چاہیے، کس کو ہمیں منتخب کرنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر خصوصاً توجہ دینی چاہیے، یہ باتیں اور یہ چیزیں سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے، خود زندگی گزارنی چاہیے کہ ان چیزوں میں ہمیں کوتاہی بالکل نہیں کرنی ہے۔ ان پر اگر آپ عمل کریں، ہم اور آپ عمل کر لیں، تو ہماری زندگی خود بخود پٹری پہ آئے گی اور بیلنس بن جائے گا۔ کبھی کبھار ہوتا ہے انسان اتنا دیندار ہو گیا کہ مال سے غافل، چوری کوئی کر کے لے کے جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے، تو یہ بھی مکمل دینداری نہیں ہے۔ مکمل دینداری ہے کہ آپ کی حلال کمائی کی بھی حفاظت آپ کریں گے، جیسے آپ اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ اپنی جنریشن کی حفاظت کریں گے، آپ اپنے عقل کی حفاظت کریں گے، آپ اپنے ماتحتوں کی حفاظت کریں گے، تب یہ پوری چیزیں ملا کر ایک مکمل مسلمان ہوتا ہے۔ اسلام یہ والا مسلمان چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے، آمین۔